تیسرا ہمارا عنوان ہے وعید، زکوٰۃ ادا نہ کر۔ ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہے، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر لو، ایک مسلمان کے لیے یہ والی بات۔ لیکن ہم لوگ ڈنڈے کے آدمی، بشیر اور نذیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، کسی کو جو ہے نرمی سے بات سناؤ تو سمجھ جاتا ہے، تو کوئی ڈنڈے سے مانتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں دونوں چیزیں آتی ہیں، بشارت بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ وعید بھی۔ قرآن کی آیت ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو، مال و دولت کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جس کا پہلا حکم جو زکوٰۃ کا ہے وہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے فبشرهم بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی جو انہیں خوشخبری سناؤ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغ دیا جائے گا، چہرے پر بھی، پہلو پر بھی، پشت پر بھی، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تم نے ایک ایک کر کے گن کر رکھا ہوا تھا، حفاظت سے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی جو تم نے چھپا کر رکھا تھا اس کو چکھوا، آج اسی کو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا گیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال گن کر رکھتا ہے اور مال کا حق ادا نہیں کرتا، ہلاکت، تباہی، بربادی کہا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو محفوظ، آج ہوتا نا ٹیکس سے مال کو ٹیکس سے کیسے بچایا جائے، حکومت کے افراد سے کیسے جو ہے کی جائے، تو جو لوگ اس طریقے سے زکوٰۃ کو، یا آج کل یہ بھی ہوتا ہے، رمضان آ گیا، بینک میں پیسے جو پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہیلا بہانے سے زکوٰۃ ادا نہ کر لیں، بلکہ بہت سے لوگ تو نعوذ باللہ الامان والحدیث ایمان سے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر مسلم یا وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا نام لکھ دیتے ہیں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ زکوٰۃ تو نہیں کٹے گی لیکن ایمان کٹ جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں کٹتی لیکن ایمان کٹ جاتا ہے اس سے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے بچا کر رکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہم اپنے بچایا پیسہ، فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے نا، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون، اس مال کو تپا کر کل قیامت کے دن ان کو جو ہے داغا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور وہ فلم یؤدی زکاتہ، اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مسل له یوم القیامت شجاعا نخرا، مال کو کل قیامت کے دن گنجا سانپ، زہریلا سانپ کی شکل دے گا، وہ مال زہریلا سانپ بن جائے گا، لہو زبیبتان، اتنا زہریلا، یہاں ان کے سیاہ دو نقطے ہوں گے، وہ جبڑوں سے یہاں انسان کو کاٹے گا، اس کو پکڑ لے گا، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضہ، کوئی سونے چاندی کا مالک، درہم دینار کا مالک، پاؤنڈ، ریال اور جو ہے وہ ڈالر کا مالک، جو پیسہ بچا کر رکھنے والا، اور لا یؤدی منها حقها، اس کا حق ادا نہیں کرتا، الا اذا كان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو آگ کی سلیں ہوں، آگ کی سلوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اندازہ کرو، پہلے وہ آگ کی سلیں ہی آگ کی ہیں، وہ تختے ہی آگ کے ہیں، اس کو پھر جہنم کی آگ میں تباہ کر اس انسان کو اس کے اوپر تباہ بنایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس حفاظت کا ذریعہ ہی کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے، جب تک لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے اس وقت تک ان کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے کباب بنانے والا بس اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، مرغی کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، انگارے میں پلٹتا رہتا ہے، اس کو یہ کیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا حساب سختی سے لیا جائے۔ جیسے طالب علم اگر غیر حاضر ہو، دو طالب علم سبق سنتے ہیں،
تو جو حاضر ہے سبق سناتے ہوئے اٹک اٹک بھی جائے تو استاد چلو حاضر تھا بیچارہ محنت کیا یاد نہیں وہ کام کرا. دوسرا شرارت کرے کھڑے ہو سبق سنا, اب وہ سبق نہ سنائے, اب اس میں اٹک پہ بھی انسان مارتا ہے, استاد مارتا ہے, سبق یاد بھی نہیں ہو ساتھ ساتھ تو شرارتی بھی کرتا ہے, گرازری بھی کرتا ہے. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا حساب لینے میں سختی کی جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دنیاوی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں, یہی جو میں اور آپ اٹھا رہے ہیں. 3 مہینے سے بارش نہیں ہو رہی ہے. رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کوئی قوم ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ بارش سے محروم کر دیتے, اللہ بارش سے محروم فرمائے. نمبر 2 فرمایا اللہ تعالیٰ کا سالی مسلط فرمائے. ہم اسی میں مبتلا ہے, اسی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اس لیے تو یہ ہمارا یہ تیسرا عنوان تھا.